بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتار کے معنی بات کہتے ہیں، اور یہ ایک حکایت ہے جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو شرعی فتویٰ کے مطابق قتل کر دیا جائے تو اس کے پسماندگان جو اس کے پیچھے اس کے بیوی بال بچے وغیرہ ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بے روزگاری سے ہلاک نہ ہو۔ تو اصل تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر کہ اگر شرعی شہادت موصول نہ ہو اور دلائل سے مضبوط دلائل سے کسی کا قتل کرنا ثابت نہ ہو، کسی کا قاتل یعنی قتل کی سزا ثابت نہ ہو تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر شہادت مضبوط ہے، گواہی مضبوط ہے، اور کسی پر قتل کا جرم ثابت ہو گیا مثال کے طور پر، تو قصاص میں قاتل کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن حکم یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر قتل کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو اس کے جو وارثین ہیں، پسماندگان ہیں، اگر وہ ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری حکومت وقت پر ہے۔ تو کہتے ہیں نہ بر حکم شرع آب خوردن خطا است، شریعت کے حکم کے بغیر پانی پینا بھی گناہ نہیں ہے۔ شریعت کے حکم کے بغیر پانی پینا بھی گناہ نہیں ہے۔ وگر خوں بفتویٰ بریزی روا است، اور فتوے کے ساتھ اگر خون بھی گرا دیوے تو جائز ہے۔ تو یہ اس کے اندر استفہام انکاری ہے، یعنی کیا یہ بات نہیں کہ شریعت کے حکم کے بغیر بھی پانی گناہ ہے؟ اگر شریعت پانی پینے کو منع کرے اور آدمی پانی پی لے تو یہ بھی گناہ کے اندر شمار ہوگا۔ استفہام انکاری ہے۔ تو نہ بر حکم شرع آب خوردن خطا است، شریعت کے حکم کے بغیر پانی پینا بھی گناہ نہیں ہے، یعنی کیا ایسا نہیں ہے؟ وگر خوں بفتویٰ بریزی روا است، اور فتوے کے ساتھ اگر خون بھی گرا دیوے تو جائز ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک معمولی سا کام ہے پانی پینا، اگر شریعت اس کو منع کر دے تو اس پانی کا پینا بھی گناہ ہو جاتا ہے، اور ایک بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم کسی کو جان سے مارنا، لیکن اگر شریعت اس کو جائز قرار دے دے تو وہ قتل کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اگر شرع فتویٰ دہد بر ہلاک، اگر شریعت قتل کا فتویٰ دے دیوے، الا تا نداری ز کستنش ہباک، الا یہ حرف تنبیہ ہے خبردار کے معنی میں، تا ہرگز، اور نداری نہ رکھے تو، اور کشتنش یہ کشتن سے ہے، کشتن مصدر ہے اور شین ضمیر ہے، اور باک کے معنی خوف۔ الا تا نداری ز کستنش باک، خبردار اس کو مار ڈالنے سے پرہیز نہ کر۔ یعنی اگر کسی پر قتل کا جرم ثابت ہو گیا تو قاتل کو بھی قصاص میں اگر قتل کرنے کا حکم قاضی نے فیصلہ کر دیا ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ وگر دانی اندر تبارش کساں، بر ایشاں ببخشائے وراحت رساں۔ وگر یہ اگر کا مخفف ہے، اور اگر دانی تو جانتا ہے، تبار کے معنی خاندان اور قبیلے کے آتے ہیں، کساں یہ کس کی جمع ہے، لوگ، بر ایشاں ان پر، ببخشائے بخشش کر، راحت رساں آرام پہنچا۔ وگر دانی اندر تبارش کساں، اگر تو اس کے خاندان میں اور لوگوں کو جانتا ہے، بر ایشاں تو ان پر، ببخشائے بخشش کر، و راحت رساں اور راحت پہنچا۔
کسی کو قصاصاً قتل کر دیا گیا اور تو ان کے وارثین کو جانتا ہے تو ان کی خبر گیری کر اور ان کی ضروریات کو پوری کر۔ گناہ بود مرد ستم گارہ را چیتاواں ز طفل و بیچارہ را۔ بود یہ فعل ماضی ہے تھا کے معنی میں، اور ستم گارہ کے معنی ظالم، اور تاواں کے معنی تاوان۔ تو کہہ رہے گناہ بود مرد ستم گارہ را، گناہ تو ظالم مرد کا تھا، چہ تاواں ز طفل و بیچارہ را، بیچاری عورتوں اور بچوں پر کیا تاوان۔ یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے قصاص میں، تو اس نے غلطی کی تھی کہ اس نے کسی دوسرے آدمی کو مار دیا تھا، کسی مقتول کو قتل کر دیا تھا، جس کے قصاص میں قاتل کو قتل کیا گیا۔ اب اس کے جو بیوی بچے ہیں ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی دیکھ ریکھ اور خبر گیری کرے۔ تند زور من است و لشکر گراں ولیکن در اقلیم دشمن مراں۔ تن کی معنی جسم اور تا ضمیر ہے، تیرا جسم۔ زور من مطلب زور آور مضبوط، لشکر گراں لشکر من لشکر، گراں معنی بھاری، اور اقلیم کے معنی ملک، اور مرعا یہ اس کے معنی ہے، یہ فعل نہیں ہے، مت چلا کے معنی میں ہے۔ تند زور من اس و لشکر گراں، تیرا جسم خواہ زور آور، و لشکر گراں اور لشکر بھاری ہے، ولیکن در اقلیم دشمن مرعا، لیکن دشمن کے ملک میں دھاوا نہ کر۔ تو کہہ رہے ہیں تو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن دشمن کے اندرون ملک فوج لے جانا دانشمندی نہیں ہے۔ تو اگر بہت زیادہ مضبوط ہے، طاقتور ہے، تو دشمن پر حملہ کر، لیکن یہ غلطی مت کر کے دشمن کے بیچ میں فوج لے کے چلا جائے، اس لیے کہ تم محصور ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا۔ کہ وہ بر حصار گریزت بلند، رسد کشور بے گناہ را گزند۔ حصار کے معنی قلعہ، اور گریزت کے معنی بھاگ جائے گا، دشمن بھاگ جائے گا، اور بلند یہ حصار کی صفت ہے، اور کشور کے معنی ملک، اور گزند کے معنی نقصان۔ کہ وہ بر حصار گریزت بلند، یہ بلند یہ حصار کی صفت ہے، کیونکہ وہ تو اونچے قلعے پر چڑھ جائے گا، رسد کشور بے گناہ را گزند، اور بے گناہ ملک کو نقصان پہنچے گا۔ تو اگر تو حملہ کرے گا تو وہ وہاں کا جو بادشاہ ہوگا وہ تو قلعہ بند ہو جائے گا، اور بیچارے جو شہری ہوں گے وہ تیرے فوج اور تیرے لشکر کشی کا شکار ہوں گے، ان کو نقصان پہنچے گا۔ نظر کن در احوال زندانیاں کہ ممکن بود بے گناہ درمیاں۔ کہہ رہے نظر کن در احوال زندانیاں، نظر کن دیکھ، احوال حال کی جمع ہے، اور زندانیہ قیدی کے معنی میں، زندہ کی جمع زندانیہ، زندہ کے معنی قیدی۔ نظر کن در احوال زندانیہ، قیدیوں کے حالات میں نظر کر، کہ ممکن بود بے گناہ درمیاں، کیونکہ ان میں کوئی بے گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بادشاہ کو نصیحت ہے کہ گاہ بگاہ قیدیوں کے احوال کی تفتیش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات کوئی ذی اثر آدمی دشمنی سے بے گناہوں کو بھی کسی کیس میں کسی جرم میں پھنسا دیتا ہے۔ چوں بازارگاہ در دیارت بمرد، بمالش خساست ود دست برد۔ بازارگاہ سوداگر کو کہتے ہیں، تاجر کو، اور دیار کے معنی ملک، اور بمرد یہ مردن سے ہے، مر گیا، اور خساست کے معنی کمینگی کے آتے ہیں، اور بردن سے برد ماضی مصدر کے معنی میں لے جانا۔ تو کہنا چو بازارگاہ در دیارت بمرد، جب کوئی سوداگر در دیارت تیرے ملک میں بمرد مر جائے،
بمالش خساست بود دست برد، اس کے مال پر ہاتھ صاف کرنا کمینگی ہے۔ تو پہلے زمانے کے اندر اتنے وسائل اور ذرائع اتنے تیز نہیں ہوتے تھے، تو بسا اوقات یہ ہوتا تھا کہ کوئی تاجر کسی دوسرے ملک کے اندر اپنا سامان لے کر تجارت کے مقصد سے گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی، مر گیا۔ تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے تھے اور برے لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو برے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے، اس تاجر کا سارا مال ہڑپ لیتے تھے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی اوچھی حرکت ہے، بہت ہی بیکار حرکت ہے، اور ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کمینے لوگ ایسے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کزاں پس کہ بروئے بگرینت زار، بہم باز گوین خیش و تبار۔ کزاں کیونکہ، کزاں پس کیونکہ اس کے پیچھے، بگرینت رو دیں گے، زار کے معنی آتے ہیں بے تحاشا، بہت زیادہ، اور تبار پہلا چکا ہے، اس کے معنی قبیلے کے آتے ہیں، خاندان کے آتے ہیں۔ کزاں پس کے بروئے بگرینت زار، کیونکہ اس کے پیچھے جب اس پر زار و قطار روئیں گے۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا، مثال کے طور پر بیوی کو معلوم ہوا کہ میرا شوہر جو تجارت کے مقصد سے گیا تھا اس کی موت ہو گئی فلاں ملک کے اندر، اور اس کے بچے کو معلوم ہو گیا، اس کی ماں کو معلوم ہو گیا، تو وہ لوگ تو بہت روئیں گے۔ بہم باز گویا خیش و تبار، تو رشتہ دار اور قبیلے والے کہیں گے کہ مسکین در اقلیم غربت بمرد، متاع کزو مانت ظالم ببرد۔ مسکین بیچارہ، اقلیم کے معنی ملک، اور غربت کے معنی مسافری، پردیسی، اور متاع کے معنی سامان۔ تو کہیں گے لوگ کہ مسکین در اقلیم غربت بمرد، کہ وہ بیچارہ پردیس میں مر گیا، متاع کزو مانت ظالم ببرد، اس کا جو سامان رہا وہ ظالم لے گیا۔ یہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر بھی، مثال کے طور پر اگر کوئی کسی دور دراز شہر کے اندر رہتا ہے، ممبئی کے اندر مثال کے طور پر رہتا ہے، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے دوست ہوتا ہے بسا اوقات، اور دوست یار کیا کہتے ہیں، جو لالچی ہوتے ہیں اس کا سارا مال لے لیتے ہیں۔ گھر پہ جب خبر پہنچتی ہے کوہرام مچ جاتا ہے، اور جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو ساز و سامان تھا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو گاؤں والے رشتہ دار ہی کہتے ہیں کہ وہ پردیسی کی زندگی مر گیا، اور کیسے اس کے ظالم دوست تھے جنہوں نے اس کا سارا مال چھین لیا اس سے۔ بیندیش از طفلک بے پدر، وضعہ دل درد مندش حذر۔ بیندیش یہ فعل امر ہے، سوچ تو، اور یہ طفلک یہ عربی فارسی میں کاف لگا کر اس میں تصغیر بناتے ہیں، چھوٹا بچہ، اور بے پدر اسی طفل کی صفت ہے، اور حذر کے معنی بچنا، ڈرنا۔ بی اندیش از طفلک بے پدر، بے باپ کے معصوم بچے کے متعلق غور کر، وضعہ دل درد مندش حذر، اور اس کے درد مند دل کی آہ سے بچ۔ یعنی تیری اب ذمہ داری یہ تھی کہ اس کا جو تاجر مر گیا ہے، اس کا مال و اسباب ہے، اس کو اس کے وارثین تک پہنچائے، اس لیے تو لالچ مت کر، اور اس پردیسی تاجر کے مال کو اس کے وارثین کے تک پہنچانے کی فکر کر، ورنہ اگر تو ہڑپ جائے گا تو اس کا معصوم بچہ ہوگا، اس کے تو آہ سے نہیں بچ پائے گا۔ بسا نام نیکو 50 سال، کہ یک نام زشتش کند پائمال۔ بسا کے معنی بسا اوقات، اور بہت دفعہ، نام نیکو نیک نامی، 50 کے معنی 50، اور زشتش کے معنی بدنامی، اور شین ضمیر ہے، جش کے معنی بدنامی اور شین ضمیر ہے، اس کے معنی ہے
پائمال کے معنی برباد. تو کہہ رہے ہیں بسا نام نیکوئی 50 سال، بسا اوقات 50 سال کی نیک نامی کہ یک نام زشتش کنت پائمال، اس کو ایک بدنامی برباد کر دیتی ہے. تو آدمی اگر 50 سال تک نیک نامی کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرتا رہا، اور 50 سال کے بعد اس نے کوئی ایک غلط حرکت کر دی تو اس کی 50 سال کی جو نیک نامی ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے اچھے اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. پسندیدہ کاران جاوید نام، تطاول نہ کردن برمال عام. پسندیدہ کاران عمدہ کام کرنے والے. جاوید نام کے معنی ہمیشہ جن کا نام باقی رہے. تطاول کے معنی آتے ہیں دست درازی، کسی کے مال کو چھیننا. نقدن انہوں نے نہیں کیا، برمال عام، عام لوگوں کے مال پر. پسندیدہ کاران جاوید نام، عمدہ کام کرنے والے، نیک نام والے. تطاول نقدن برمال عام، عام لوگوں کے مال پر دست درازی نہیں کرتے. بر آفاق گر سر بسر بادشاہ است، چو مال است وانگر ستانت گدا است. آفاق کے معنی آتے ہیں دنیا کے کنارے، اور سر بسر کے معنی بالکل کے آتے ہیں. اور یہ بادشاہ است، یہ اصل میں تھا بادشاہ است، بادشاہ ہے. اور توانگر کے معنی مالدار، اور ستانت کے معنی چھیننا، اور گدا کے معنی فقیر. بر آفاق گر سر بسر بادشاہ است، اگرچہ سارے جہاں پر بادشاہ ہے. چو مال است وانگر ستانت گدا است، جب تو دولت مند سے مال چھینتا ہے تو فقیر ہے. کہنا کہ اگر کوئی 7 اقلیم کا بادشاہ ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، لیکن اس کی بری عادت یہ ہے کہ وہ غریبوں سے مال کو چھین لیتا ہے، جھپٹ لیتا ہے، تو وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ تو ایک فقیر ہے. بامرد استہی دستی آزار مرد، ز پہلوئے مسکین شکم پر نکرد. مرد مردن سے ہے، اور تہی کے معنی خالی ہاتھ ہونا، اور آزاد مرد جو کسی کا احسان مند نہ ہو، کسی کا احسان نہ لیتا ہو. پہلوئے مسکین، مسکین کے پہلو. شکم کے معنی پیٹ، اور پر نکرد، پر نہیں کیا، بھرا نہیں. بمرد استہی دستی آزار مرد، آزاد مرد ناداری سے تو مر گیا. ز پہلوئے مسکین شکم پر نکرد، لیکن مسکین کے پہلو سے پیٹ نہیں بھرا. تو مطلب یہ کہ جو کسی کے احسان لینے والے نہیں ہوتے ہیں، آزاد پسند آدمی ہوتے ہیں، وہ لوگ بھوک سے مرنا تو پسند کر لیتے ہیں، لیکن کسی مسکین کا پیٹ نہیں کاٹتے ہیں، کسی کا مال چھین کر نہیں کھاتے ہیں. بھوکے مر جائیں گے لیکن کسی کا مال چھین جھپٹ کے نہیں کھائیں گے.